نماز احتیاط کیسے پڑھنا ہے؟ نماز احتیاط پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، جیسے ہی آپ نماز کو ختم کریں گے یا تیسری رکعت قرار دے کے چوتھی رکعت قرار دے کے ختم کی، یعنی جو شکیات کے مسئلوں کے تحت جو آپ نے نماز مکمل کی اور اسلام کہتا ہے کہ اب آپ کو نماز احتیاط پڑھنا ہے، تو آپ کو یہ فوراً کھڑے ہو کر پڑھنا ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کر سکتی کہ آپ کو کہیں گا اچھا ابھی میں پڑھتی ہوں نماز احتیاط، اس دوران آپ نے ادھر بات کر لی، ادھر بات کر لی، ادھر ادھر مڑ کے دیکھ لیا۔ نہیں، قبلے سے نہیں ہٹ سکتے، بغیر وضو آپ نہیں اس کو پڑھ سکتے۔ تو اور اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ نماز احتیاط، دیکھیے وہ جو طریقہ اس کا وہی ہے کہ سلام آپ نے جو پڑھ کے نماز ختم کی تھی نا ابتدا میں، تو نماز احتیاط کی نیت کریں گے، تکبیرۃ الاحرام کہیں گے۔ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں غلطی کہ تکبیرۃ الاحرام نہیں پڑھتے نماز احتیاط میں، غلط ہے۔ نماز احتیاط میں تکبیرۃ الاحرام پڑھنی، پھر اس کے بعد قرات کریں گے سورہ حمد کی، پھر رکوع، سجدہ، تشہد، سلام، نماز ختم، اگر ایک رکعت ہے۔ اور اگر 2 رکعت ہے تو دو سجدے کرنے کے بعد پھر اٹھ کے اگلی رکعت پڑھیں گے، اور جس طرح فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے بس اسی طریقے سے پڑھنی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اس میں دوسرا سورہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اس میں دوسرا سورہ نہیں پڑھنا ہے، صرف سورہ الحمد کے اوپر اکتفا کرنی ہے۔ تسبیحات اربع بھی نہیں پڑھنی۔ آپ نے سوچا کہ یہ تو ہوتی تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے ہے، تو میں الحمد کے بجائے تسبیحات اربع پڑھ لوں، تو نہیں، تسبیحات اربع نہیں پڑھ سکتے نماز احتیاط میں۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک بہت اہم مسئلہ نماز کا کہ نماز احتیاط کی جو نیت ہے یہ زبان سے نہیں کی جا سکتی۔ ہر نماز کی آپ نیت کر سکتی ہیں، لوگوں کو عادت ہوتی ہے جس کی اصلاً کوئی نہ ضرورت ہوتی ہے نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کی ہم تفصیل نیت کے مسئلوں کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ تو نماز احتیاط کی نیت اگر آپ نے زبان سے کر لی کہ میں نماز احتیاط پڑھتی ہوں 1 رکعت یا 2 رکعت واجب قربتاً اللہ، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ نہ صرف آپ یہ نہیں کر، اچھا آپ کہیں گے نماز باطل ہو گئی تو نماز احتیاط دوبارہ پڑھوں، نہیں، اصلی نماز باطل ہو جائے گی جو اس سے پہلے آپ نے پڑھی تھی، اور پوری اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا جو کہ بچ گئی تھی۔ وہ بچ گئی تھی تبھی تو آپ سے نماز احتیاط پڑھوائی جا رہی تھی، لیکن وہ اصلاً وہ نماز ہی باطل ہو جائے گی کہ یہ الفاظ جو آپ نے کہے ہیں جان بوجھ کے جو بیچ میں اس طرح سے ادا کیے ہیں، تو نماز احتیاط کی نیت زبان سے نہیں ہو سکتی۔ یہ دماغ میں رہے، ورنہ اصلی جو نماز ہے وہی باطل سمجھی جائے گی۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت کے جو شک میں، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ 1 رکعت نماز احتیاط پڑھیں، تو کیا یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اختیار ہے اس بات کا کہ ہم چاہیں تو 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھ لیں، یا ہمیں یہ بھی اختیار ہے کہ ہم تھک گئے ہیں تو 2 رکعت بیٹھ کے پڑھ لیں؟ تو جی ہاں، اس کا اختیار ہے آپ کو۔ کچھ علماء ویسے اس کے قائل ہیں، لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، اس بات کا اختیار ہے کہ چاہے 1 رکعت کھڑے ہو کر اور 2 رکعت بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اچھا، ابھی جو ایک مسئلہ بیان ہوا تھا کہ بہت سے لوگ اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہتے، تو ان کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے جیسے تیسے نماز ختم کر لی، ٹھیک ہے کہ یہ اب کون اس چکر میں پڑھے، اور نماز کو نئے سرے سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو اگر نماز کا اعادہ بھی کسی کو کرنا ہے تو احتیاط مستحب یہ سمجھا گیا کہ پہلے نماز احتیاط کو پڑھ لے اور پھر اعادہ کرے، ورنہ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے تھے اگر نماز باطل ہے کسی کی تو اس کو نماز کو مکمل بھی نہیں کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ نہیں، بہتر ہے کہ تم پہلے نماز احتیاط پڑھ لو، پھر اس کے بعد نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہو تو پڑھ لو۔ اچھا، ابھی یہ آیا کہ نماز احتیاط میں کون سے سورہ پڑھنا ہے، تو صرف سورہ الحمد پڑھنا ہے، تسبیحات اربع نہیں پڑھنی۔ پھر اس میں ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ کیا الحمد کا سورہ بلند آواز سے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو علماء اس میں یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ بلند آواز سے اس کو نہیں پڑھ سکتے، اس کو آہستہ ہی پڑھنا ہے۔ حتیٰ کہ سورہ الحمد کی جو بسم اللہ ہے، احتیاط مستحب یہ کہ اسے بھی آہستہ پڑھے، اگرچہ کوئی پڑھ لے بلند آواز سے تو کوئی نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن ثواب ملے گا اگر اس کو بھی آہستہ پڑھے۔ اچھا، نماز احتیاط پڑھنے سے پہلے یاد آ جائے کہ میں نے پچھلی نماز صحیح پڑھی ہے، واقعی میری 4تھی رکعت ہی تھی، تو اب اس کی کیا ذمہ داری؟ کیا یہ نماز احتیاط پڑھے گا؟ جس دوران جب اس نے نماز پڑھ رہا تھا تو شک تھا اس کو، لیکن جیسے ہی اس نے نماز ختم کی اسے یقین ہو گیا کہ میری 4تھی رکعت ہی تھی مثلا، اب 4تھی رکعت میں تو میں نے صحیح نماز پڑھی، مجھے نماز احتیاط پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں،
وہ تو اس شبے کے تحت ہم پڑھ رہے تھے کہ تیسری یا چوتھی تو ہم ایک رکعت اور پڑھتے، اب تو ہمیں یقین ہو گیا کہ ہماری چوتھی رکعت ہی تھی اور ہماری نماز صحیح تھی۔ علماء کہتے ہیں پھر اس صورت میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اس پر واجب نہیں کہ پھر نماز احتیاط پڑھے، بلکہ نماز احتیاط پڑھنے کے دوران یقین ہو گیا کہ میری پچھلی نماز صحیح تھی، علماء کہتے ہیں پھر اس نماز احتیاط کو مکمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ایسے ہی بس ٹھیک ہے نماز صحیح ہو گئی تمہاری، اس نماز کو ایسے ڈسکنٹینیو کر دو اگر چاہو۔ اچھا، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز احتیاط میں غلطی سے ایک رکعت بڑھا کر پڑھ دیں تو کیا حکم ہے؟ تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر غلطی سے ایک رکعت بھی کم یا زیادہ نماز احتیاط میں کر دیں جان بوجھ کے، چاہے وہ غلطی تھی لیکن ایک رکعت زیادہ ہو گئی، مثلا ہمیں ایک پڑھنی تھی ہم نے دو پڑھ لی، تو یہ باطل ہو جائے گی نماز، اور اس نماز کو بھی پورا دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اچھا، نماز احتیاط کے وہی سب مسئلے ہیں، اقوال کی اور افعال میں شک کے، وہی جو ہم نماز پنجگانہ کے سلسلے میں بیان کیے کہ شک ہے کہ ایک سجدہ کیا ہے دو سجدے کیے، تو آپ سمجھیں گے ایک ہی کیا ایک سجدہ اور کریں، تو وہ ابھی ہمارے اس سے خارج ہے کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ اس کی تفصیل میں جاؤں۔ اچھا، پھر ایک ہے کہ اگر خود نماز احتیاط کی رکعات کی تعداد میں شک ہو جائے، اتنے ہم شکی بن گئے ہیں کہ ہم اس کو شک کو پورا کرنے کے لیے نماز احتیاط پڑھنی شروع کی تھی، ہم نے خود اس نماز احتیاط کے اندر شک ہونے لگا، اس وجہ سے اس لیکچر کی ضرورت بہت پیش آئے گی اب کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے پیدا کریں، خاص طور پہ اس لیکچر کو سننے کے بعد تو بہت ضرورت پیش آئے گی۔ تو اگر خود اس نماز کی تعداد کی رکعات میں ہی شک ہو جائے کہ کتنی آپ نے، تو اسلام نے اس کا آسان سا اصول بتایا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس پہلو کے اوپر بنا رکھیں شک کی کہ جس سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ مثلا آپ کو پڑھنی تھی ایک رکعت نماز احتیاط، شک ہو رہا ہے کہ میں ایک پڑھی ہے دوسری پڑھنے کھڑی ہو گئی میں، آپ وہ والا پہلو لیں جس سے نماز صحیح ہوتی ہے، آپ کہیں گے نہیں ایک ہی رکعت ہوگی اور اسے ایک ہی سمجھ کے ختم کر دیں۔ اور اسلام مثلا آپ کو دو رکعتیں پڑھنی تھی اور آپ کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے ایک پڑھی ہے دو پڑھی ہیں، پتہ نہیں میں نے دو پڑھی ہیں یا تین پڑھی ہیں، تو کس سے نماز صحیح ہوتی ہے آپ کی؟ دو سے، تو آپ سمجھیں گے نہیں یہ میری دوسری رکعت ہی ہوگی، اور اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا پہلو کہ جو کہ جب آپ کو اس قسم کا کوئی شک ہو جائے، دیکھیے پہلے جو مسئلہ بیان کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ایک رکعت زیادہ پڑھ دے غلطی سے اس میں تو نماز باطل ہوتی، لیکن یہاں پر صرف شک ہو رہا ہے کہ میری نماز احتیاط میں کون سی رکعت ہے، تو جس شک والے پہلو جس سے نماز صحیح رہتی ہو اس کے اوپر آپ اپنے شک کو لے آئیں اور سمجھیں کہ نہیں یہ میری دوسری ہی رکعت ہے مثلا یا پہلی ہی رکعت ہے، اگر ایک رکعت پڑھ رہی ہیں تو آپ کی نماز اس لحاظ سے صحیح ہو جائے گی۔ دیکھیے عام طور پہ اس قسم کے شک کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک امام گزرے ہیں علماء اہل سنت میں، امام فخر الدین رازی، ان کو امام المشککین کہا جاتا تھا، شک کرنے والوں کا امام۔ یہ اس بات میں بھی شک کرتے تھے کہ میں شک بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، تو بہرحال یہ اس طرح سے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ نماز احتیاط میں جو چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے ارکان میں شمار ہوتی ہیں وہ سہواً کم یا زیادہ ہو جائیں تو ان میں پھر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ مثلا عام نماز کے اندر بھی جیسے آپ تشہد بھول جائیں تو تشہد میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ سجدہ سہو کرنا ہے، لیکن نماز احتیاط میں اگر سہواً تشہد وغیرہ بھول جائیں تو پھر آپ کو اس میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا آپ پر۔ اچھا، اب ایک مسئلہ اس میں ایک اور آتا ہے کہ اگر ایک ہی نماز احتیاط میں یا عام نماز میں نماز احتیاط کے ساتھ ساتھ سجدہ سہو بھی واجب ہو جائے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف نماز احتیاطی واجب ہو، مثلا کبھی آپ پہ سجدہ سہو بھی واجب ہو سکتا ہے اسی نماز میں۔ مثلا جیسے آپ تشہد پڑھنا بھول گئیں اور نماز احتیاط بھی آپ کو پڑھنا تھی، رکعتوں کا بھی کوئی مسئلہ تھا، اور مثلا اسی میں آپ تشہد بھی پڑھنا بھول گئیں، تو اب یہ دونوں چیزیں واجب ہیں، تو ان میں پہلی کون سی چیز پہ ہم عمل کریں؟ پہلے نماز احتیاط پڑھیں پھر سجدہ سہو کریں، یا پہلے سجدہ سہو کر لیں پھر نماز احتیاط پڑھیں؟ اسلام اس میں کہتا ہے کہ پہلے نماز احتیاط ہی پڑھیں، کیونکہ اس نماز کو اس نماز کے ساتھ جا کر ملنا ہے، اور سجدہ سہو کو بعد میں انجام دیں۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر نماز احتیاط بھول کر ہمیں نماز احتیاط پڑھنا تھی
لیکن ہم فوراً ہی سجدہ شکر میں مشغول ہو گئے، یا مثلاً تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئے، تو پھر کیا کریں ہم؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ ہماری نماز احتیاط باطل ہو گئی، ہم تو کچھ اور کرنے لگے؟ تو نہیں، تسبیح یا سجدہ شکر ٹائپ کی اگر کوئی چیز ہے اور آپ نے منافی نماز کوئی کام انجام نہیں دیا، قبلے سے نہیں ہٹے، بات چیت نہیں کی، کھایا پیا نہیں، اور صرف آپ نے سجدہ شکر میں مشغول ہو گئیں، یا مثلاً ایک کہ آپ نے تسبیح پڑھنے لگی، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا اور آپ فوراً کھڑے ہو کے آپ نماز احتیاط پڑھ لیں۔